بلال صاحب, جو فیصلہ ہوا تسلسل کے ساتھ, پہلے تو یہ پوچھوں گا کہ یہ جو کابینہ کمیٹیوں کی تشکیل ہوئی ہے, اس میں کیا حکمت ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ای سی سی کے سربراہ خود ہوں گے, اور اگر وہ خود نہیں ہوں گے تو ان کی جگہ پہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اس کی سربراہی کریں گے. پھر جو چائنیز انویسٹمنٹ پہ کمیٹی ہے اس کے سربراہ احسن اقبال صاحب ہوں گے, جو ایک اور کمیٹی ہے اہم اس پہ بھی خواجہ آصف صاحب ہوں گے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ میں وزیر خزانہ صاحب کو بااختیار نہیں بنایا گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے میرے خیال ہے اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ بااختیار نہیں بنایا جا رہا, اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیبنٹ کمیٹیز کی تشکیل جو ہے یہ بالکل پرائم منسٹر صاحب کا اپنا پروگیٹو ہوتا ہے. آئی تھنک ایک ای سی سی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف کیبنٹ اور کیبنٹ کمیٹی آن انرجی, یہ دو کمیٹیز ہیں جو کہ وہ خود چیئر کر رہے ہیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 سے 18 میں کے دوران نواز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کی میٹنگز خود چیئر کرتے تھے. شاہد خاقان عباسی جب پرائم منسٹر تھے تو ای سی سی وہ خود بطور پرائم منسٹر چیئر کر رہے تھے. تو یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, بلکہ میرا تو خیال ہے بڑی خوشائن بات ہے کہ ای سی سی کو پرائم منسٹر خود چیئر کریں گے, کیونکہ ای سی سی وہ حکومت کے معاشی فیصلوں کا ایک انجن ہے, جہاں سے جو زیادہ تر معنی خیز آپ کے جو روزمرہ کے جس میں آپ نے کسی چیز کی ایکسپورٹ الاؤ کرنی ہے نہیں کرنی, دوائیوں کی قیمتیں ہیں, کہیں کوئی آپ نے کوئی گیس کا کوئی بلاک اوارڈ کرنا ہے, اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ سارے کے سارے اس فورم پہ ہوتے ہیں, جو آپ کی ویکلی جو سمریز دیگر منسٹری سے معاشی منسٹری سے آتی ہیں. تو بہت اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس کو خود چیئر کر رہے ہیں. عام طور پہ یہ ہوتا رہا ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان دا پاسٹ کے فائنانس منسٹر اس کو چیئر بھی کرتے رہے ہیں, اور اس کے پھر جو فیصلے ہیں وہ کیبنٹ خود ریٹیفائی کرتی تھی اپنی میٹنگس میں. بٹ آئی تھنک یہ زیادہ ہینڈز آن اپروچ ہے پرائم منسٹر کی. اس میں وزیر خزانہ بھی موجود ہوں گے, باقی اکنامک منسٹریز کے لوگ بھی موجود ہوں گے. اگر موجود نہیں ہوں گے, پاکستان سے باہر ہوں گے, تو پھر ان کی جگہ پر وزیر خزانہ کے بجائے وزیر خارجہ کو کیوں بٹھایا جائے گا؟ نہیں دیکھیے میرا علم نہیں ہے کہ کوئی اس طرح وائس چیئرمین نہیں, آپ دیگر کمیٹیز ہوئی ہیں. دیکھیے ایک کمیٹی ہے کیبنٹ کمیٹی آف اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, وہ فائنانس منسٹر چیئر کر رہے ہیں. ایک کیبنٹ کمیٹی ہے آن آؤٹ سورسنگ آف ایئرپورٹس اینڈ پرائیویٹائزیشن آف پی آئی اے, غالباً یہ ایویشن منسٹر صاحب کو دی گئی ہے چونکہ انہیں کے نیچے آتی ہے. ایک کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے, اس کا سربراہ اسحاق ڈار صاحب کو بنایا گیا ہے. ایک کیبنٹ کمیٹی آن چائنیز انویسٹمنٹس ہے, اس کا احسن اقبال صاحب کو اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں ان کو مسٹر سی پیک دیکھ رہے ہیں. دیکھیے انہوں نے اپنی ٹیم کے اندر ایک ذمہ داری بانٹی ہے. باقی وزیر خزانہ کا جو کام ہے وہ اس میں بااختیار بھی ہیں, پرائم منسٹر کی سپورٹ بھی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جب اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی فائنل ریویو ہوا ہے, اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ فائنانس منسٹر نے ہی وہ ڈائلاگ لیڈ کیا. ابھی بھی آگے جو ایک نئے پروگرام کے لیے ایک ڈسکشنز کی ابتدا ہو رہی ہے وہ بھی فائنانس منسٹر ہی لیڈ کریں, اور فائنانس منسٹر کے اپنی جو وزارت کے معاملات میں اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے. اس کا تاثر یہ ملتا ہے, ایک تسلسل ہے گزشتہ چند ہفتوں کا کہ وزارت خزانہ کے لیے آپ کا جو پہلا نام ہوتا ہے ہمیشہ وہ اسحاق ڈار صاحب کا ہوتا ہے, لیکن جب اورنگزیب صاحب کا نام آیا تو یہ تاثر ملا, اور بڑا مضبوط تاثر ملا کہ شاید کہیں سے ان کو نافذ کیا گیا, ان کو امپورٹ کیا گیا. تو وہ جو ایک مسلم لیگ کے حلقوں میں گفتگو تھی کہ باہر سے وزیر خزانہ آ گیا, باہر سے وزیر داخلہ آ گیا, تو وہ جو اختلاف ہے یہ اس کا شاخسانہ تو نہیں ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. پھر تو آپ اگر بات مسلط ہونے کی ہوتی تو پھر آج وہ ساری کمیٹیوں کے سربراہ ان کو ہونا چاہیے تھا. دیکھیے تو اس لیے اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے آپ ایک پولیٹیشن ہے اور براہ راست جیت کے الیکشن آئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر خزانہ وزیر داخلہ آپ کی مرضی کا ہے؟ بالکل. پرائم منسٹر کیبنٹ کا ایک ممبر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا پکڈ اور نواز شریف صاحب کے اپروو کیبنٹ ممبرز ہیں. ہماری کیبنٹ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایز پرائم منسٹر انہوں نے چوز کیے, اور نواز شریف صاحب پارٹی کے قائد ہوتے ہوئے جن میں شہباز شریف صاحب کو کس پارٹی سے ہے؟ جی وزیر داخلہ نے دیکھیے انہوں نے کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا. آپ نے سوال کیا کہ کیبنٹ کی کیا فارمیشن جو ہے, یہ تو بات علیحدہ ہے نا جی کہ کیا وہ پارٹی کے ممبر ہیں کہ نہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. ویسے کس پارٹی کے ممبر ہیں وہ؟ نہیں دیکھیے آپ نے سوال کیا کیبنٹ کے ممبر ہیں, ختم ہو گیا, جواب آ گیا, بہت اچھا جواب ہے آپ کا. اچھا یہ بتائیے گا کہ وہ کس پارٹی سے ہیں؟ نہیں دیکھیے مجھے نہیں پتا, میں اس کا کوئی واضح آپ کو جواب نہیں دے سکتا, مگر کیبنٹ کے ممبر ضرور ہیں. انہوں نے ایز کیئر ٹیکر آئی تھنک کافی اکراس دا بورڈ ایک ان کی ایکسیپٹنس آئی ہے کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے. اور بلکہ میں یہ جہاں تک کہوں گا کہ 9 مئی کی دہشت گردی کے بعد بھی جس طریقے سے پنجاب حکومت نے معاملات کو ڈیل کیا وہ قابل تعریف ہے. تو دیکھیے اس لیے کیبنٹ از پکڈ بائی دا پرائم منسٹر. پرائم منسٹر اپنی ٹیم کی ذمہ داریاں لگاتے ہیں, اور فائنانس منسٹر ہمارے بالکل با اختیار ہیں,
اور پرائم منسٹر صاحب کے ہی چوزن ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. آپ ذکر کر رہے تھے نا ابھی IMF کے اگلے پروگرام کی، بڑا اچھا ہو گیا کہ آپ کا جو تیسرا جو قسط ملنی تھی ریویو مکمل ہو گیا، اور 1 ارب 10 کروڑ جو ہے وہ اس کی ڈسبرسمنٹ ہو جائے گی. اب اگلے پروگرام کے لیے جانا ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا الیکشن انتخابات تو ہو گئے، اب بجٹ سے پہلے اگلے پروگرام کے لیے کوشش شروع کر دی جائے گی؟ اور یہ بتائیے گا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کچھ لانگر ہوگا، شاید 3 یا 4 سال کا ریویو ہوگا؟ جی میں اف آئی ایم کریکٹ، پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی یہ بات کی کہ 2 سے 3 سال کا SIFC کی میٹنگ کے بعد کہا انہوں نے غالباً. جی 2 سے 3 سال کا پروگرام ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور ابھی ابتدائی مراحل پہ یہ ڈسکشن، چونکہ ابھی تو جو ہماری نیگوسیشنز کنکلوڈ ہوئی ہیں وہ ایگزسٹنگ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے اختتام کے لیے تھیں، جو اگلے مہینے اپریل کے مہینے میں IMF کے بورڈ سے اپروو ہو کے اس کی ہمیں آخری قسط مل جائے گی. یہ جو نیا پروگرام ہے، آئی ایم شیور کہ جو ابتدائی ڈسکشنز ہیں دونوں سائڈز چاہیں گے کہ جو ڈسکشن جلد از جلد مکمل ہو، تاکہ ایک پروگرام کو شکل دی جائے اور اس کے اندر ایسے ریفارمز اگری کیے جائیں جو ملک کے ویسے ہی ضرورت ہیں. تو IMF اگر اس کے اندر کوئی کردار ادا کر سکتی ہے ہیلپ کرنے میں، گائیڈ کرنے میں، کہ کس طریقے سے بہتر طریقے سے ان ریفارمز کو ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں تاکہ جو ملک کے اسٹرکچرل مسائل ہیں، جس میں آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا مسئلہ ہے، جس میں سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے، جس میں ٹیکس نیٹ کی وائڈنگ کا مسئلہ ہے، اس طرح کے جو ہمارے اسٹرکچرل مسائل ہیں، ایکسپورٹس کو بڑھانے کا معاملہ ہے، کیا ذہن میں ہے کہ کتنا والیوم ہوگا آنے والے پروگرام کا؟ جی دیکھیے میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر عام طور پہ اف آئی ایم کریکٹ جی یہ جو ایکسٹرنل فنڈ فیسلٹی پروگرامز ہوتے تھے $6 ارب کے ارد گرد اس کی رقم ہوتی تھی. بنیادی اس میں اس کی سگنیفیکنس، اس کی ویلیو کی نہیں ہوتی. بنیادی سگنیفیکنس اس چیز کی ہوتی ہے کہ جب آپ ایک فارن ایکسچینج ریزرو اسٹریسڈ ملک ہوں جس طرح ہم ہیں، اور آپ کی منیمم ریزروز 2 سے 3 مہینے کی امپورٹس تک کے نہ ہوں، جو ہمارے نہیں ہیں. عام طور پہ آئی تھنک کمفرٹیبل ہونے کے لیے ہمارے پاس کم از کم $15-18 ارب ہونے چاہیے، جو ہمارے اسٹیٹ بینک ریزروز ابھی نہیں ہیں. تو تب اس طرح کی صورتحال کے اندر اگر آپ ایک ریفارم پروگرام لائیں جو IMF کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے ہو، تو اس سے آپ کو ایک یقیناً ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو، انٹرنیشنل انویسٹرز کو، انٹرنیشنل لینڈرز کو ایک کمفرٹ ملتا ہے کہ پاکستان سے ٹریڈ کریں. اگر آپ IMF کے پروگرام کے باہر اس طرح کی صورتحال میں کسی بھی انٹرنیشنل پارٹی سے ڈیل کریں گے تو ان کے لیے ایلیمنٹ آف رسک زیادہ ہوگا. اگر آپ کوئی قرضہ لیں گے تو اس میں آپ کو شرح سود زیادہ شاید ادا کرنی پڑے گی. تو یقیناً IMF کے پروگرام میں ہوتے ہوئے آپ جب یہ کام کرتے ہیں تو دنیا سے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے ڈیلنگ بھی آسان ہو جاتی ہے، اور آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کا جو رسک ہے وہ منیمائز ہو جاتا ہے. بلال صاحب، جو کہ آپ نے ریفارمز کا ذکر کیا اور آپ نے میں ظاہر تھوڑی دیر کے لیے جوائن کیا، تو اس میں چاہوں گا کہ ایک امپورٹنٹ بات پوچھ لوں. نجکاری کا ذکر کیا IMF نے اپنے اعلامیے میں بھی کہ وہ بڑی ضروری ہے. ایک کمیٹی بنائی پرائم منسٹر نے جو کہ صرف PIA کی نجکاری کے لیے، جس کے خواجہ آصف صاحب غالباً اس کے ہیڈ ہوں گے، PIA اور آؤٹ سورسنگ کے لیے. اب دوسری طرف آپ کا جو ایک کولیشن پارٹنر ہے پیپلز پارٹی، اس کی طرف سے انرسٹ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم PIA کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے. تو ایک طرف اتنا عزم ہے کہ ہم نے کرنا ہے اور شرط بھی ہے اور ضروری بھی ہے، دوسری طرف آپ کا پارٹنر جب نہیں مانے گا تو پھر یہ ادھوری رہ جائے گی بات. جی دیکھیے، میں نے ان کی ایک شہری رحمان صاحبہ کا ایک بیان سنا تھا 2-3 دن پہلے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے کہا تھا جی ہم سمجھتے ہیں، ان کی یہ رائے تھی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی پرائیویٹائزیشن کا ہی ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے آپ کسی ایسٹ کو لیز کریں، یا آپ اس کے میں میجورٹی شیئر ہولڈنگ بیچیں، یا آپ کو مکمل بیچیں، یا آپ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لے کے جائیں، یہ سب ایک اسٹیٹ اونڈ ادارے کو پرائیویٹائز کرنے کے ہی طریقہ کار اور مختلف شیڈز ہیں. تو دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی بنیادی طور پہ فنڈامنٹلی پرائیویٹائزیشن سے ڈس ایگری کرتی ہے. پیپلز پارٹی نے خود بھی 90 کی دہائی میں بینظیر صاحبہ کے دور میں کافی پرائیویٹائزیشن کی تھی. نوید قمر صاحب اس ٹائم پہ غالباً پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے. تو دیکھیے، آئی تھنک کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ حکومت کا کام کاروبار چلانا نہیں ہے، اور PIA ایک ایسا ادارہ ہے جو بہت لاس میکنگ ہے. اگر ہم PIA کو پرائیویٹائز کر کے اس کے امپلائیز کے حقوق کو بھی ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اگر ہم ساتھ ہی PIA کو ایک ایسی پارٹی کے پاس چلا جاتا ہے جو واقعی میں اس کی سروس ڈیلیوری امپروو کر دیتا ہے، جس سے پاکستان کی عوام کو بہتر سروس ملتی ہے، اور بجائے اس کے کہ ایک ایسا معاشی بوجھ ہو ہماری حکومت پہ جس میں 100 ارب روپے ہر سال لگیں، بجائے اس کے کہ وہ ایک پروفیٹیبل اینٹی بن جائے جو ملک کو ٹیکس ادا کرے. تو دیکھیے، اٹس اے ون ون فار آل. تو ہمیں اور میں اس میں یہ مثال ضرور دینا چاہوں گا کہ آپ کو میں صرف 2 سیکٹرز کی مثال دوں گا. اگر آپ آج IT سیکٹر اور آپ بینکنگ سیکٹر دیکھ لیں، جو دونوں لارجلی پرائیویٹائزڈ یا پرائیویٹلی اونڈ ہیں، تو آج وہ
پاکستان کے باقی سیکٹر سے سروس ڈلیوری کے حساب سے بھی پاکستان میں بہت سے بہتر ہیں, اور پاکستان کو سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے سیکٹرز میں بھی. چونکہ میرے پاس آخری منٹ ہے بریک سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کتنے ادارے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, 10 ہیں, 15 ہیں, 20 ہیں؟ ٹیلی کام سیکٹر اور بینکنگ سیکٹر جو نجکاری کے لیے ادارے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں 10 ہیں, 15 ہیں, 20 ہیں, جو پہلی پرائرٹی میں لازمی کرنے ہیں وہ کتنے ہیں؟ یہ دیکھیے یہ ابھی آئی تھنک طے ہونا ہے. 25 کہا جا رہا ہے کہ 25 ہیں شاید. یہ ابھی کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن نے تشکیل دی گئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کل. تو یہ عام طور پہ کام کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کا ہوتا ہے. پرائیویٹائزیشن کمیشن جو خود ہے اس کا ایک بورڈ ہے, وہ ایک تجاویز اپنی ریکمینڈ کرتا ہے کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کو, یا کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کمیشن کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ اپنی تجاویز مرتب کریں. اس کے بعد پھر یہ باقاعدہ ایک پرائیویٹائزیشن لسٹ ایک حکومت کی طے ہوتی ہے. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آئی تھنک کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ہم سب چاہیں گے کہ جو لاس میکنگ ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, جو آپ کی سب سے زیادہ لاس میکنگ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں, اس میں سب سے زیادہ بوجھ ایک PIA ہے, اور آپ کی یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, ان کو پرائیویٹائز کرنا اور ہمیں بڑے طریقے سے کرنا ہوگا, کیونکہ ایک ریگولیٹری انوائرمنٹ ہوتی ہے. آپ نے ریگولیٹری فریم ورک اس کا ایک ایسی بنیاد رکھ کے اس کو ہمیں پرائیویٹائز کرنا ہوگا. مگر میرے خیال سے یہ پرائیویٹائزیشن اب نیسسری ہے, کیونکہ اتنا یہ لاسز کرتی ہیں, سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوتا ہے, اور عوام کے لیے بھی جو سروس ڈلیوری وہ اچھی نہیں ہے, اس کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز کافی ہائی ہیں. تو دیکھیے ہمیں یقیناً ہم اگر اس کو پرائیویٹائز کریں گے, دنیا کا ایک ماڈل فالو کریں گے جس میں یہ ایسے ہاتھوں میں جائے, ان کا ایکسپرٹس کے ہاتھوں میں جائے جو اس کو چلا سکیں, اور ہمارے اوپر سے مالی بوجھ بھی اترے, عوام کو بجلی کی فراہمی بھی بہتر ملے, ان کو سروس بھی بہتر ملے, اور یہ معاشی بوجھ ہونے کے بجائے ٹیکس ادا کریں, کیپٹل بھی آ جائے گا جس کے نتیجے کے ساتھ ہی پاکستان کو آگے لے جائے گا. آئی تھنک اس سے ملک میں بہتری ہوگی, اور یہی پرائم منسٹر صاحب کا اور ہماری حکومت کا مقصد ہے. بہت شکریہ. پہلے جو سیگمنٹ ہے اس میں یہ بات سامنے آئی کہ اگر PIA اور جو ہماری تقسیم کار کمپنیاں ہیں بجلی کی, اگر ان کو پرائیویٹائز نہ کیا گیا یا کر لیا گیا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا ہمارے آنے والے دنوں میں جو ہماری معاشی مشکلات ہیں, کرنچ ہے, اس کو دور کرنے کے والے سے.